تو میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک اور فیملی ہے، راشد حسین کی فیملی ہے، جسے آج سے 6 سال پہلے دبئی سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہاں سے پاکستانی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن آج وہی ریاستی ادارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ان کی فیملی سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے وزیر داخلہ سے، تو انہوں نے کس بات کی یقین دہانی کرائی ہے آپ کو یا آپ کے پیارے جو ہیں آپ کے کزن ہیں ان کی بیضابی کے لیے؟ تو جی میں بتائیے گا ان کی کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے آپ کو؟ جی جیسے کہ دنیا بھر کو پتہ ہے کہ ہم سرفراز بگٹی سے ہماری ملاقات ہوئی، اس سے ایک دن پہلے ہمیں عدالت میں بلایا گیا۔ وہاں جج صاحب کا یہی نوٹ تھا کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے ان کے لوگ کہاں ہیں۔ پھر اگلے دن کورٹ کے کہنے پر، جج کے کہنے پر ہم نے ان سے ملاقات کیا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کے لوگ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہو، آپ لوگ جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے اتنا بڑا اس کو بنا کے رکھا ہے۔ دیکھیے ہم نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر یہ چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ ان ماؤں سے پوچھیں، اگر یہ پروپیگنڈا ہے تو آپ ان ماؤں سے پوچھیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود لاپتہ ہو چکا ہوں، اگر آپ لاپتہ ہوتے تو شاید آپ کے دل میں ہمارے لیے ترس ہوتا۔ تو میم انہوں نے لاپتہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ بھی کہتے ہیں جن کا میں یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، تو کیا اگر وہ کہتے ہیں میں خود بھی لاپتہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کچھ ہوا تھا جس طرح وہ کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو کہا تھا کہ لاپتہ لوگ اپنے جو ہے بیویوں سے لڑائی کر کے کراچی چلے جاتے ہیں، شاید یہ اس کی کہانی ہوگی اور وہ اس لیے جو ہے لاپتہ ہوا ہوگا کہ لاپتہ ہونا ایک پروپیگنڈا ہے، شاید اس نے اپنی بیوی سے لڑائی کر کے کہیں کراچی چلا گیا ہوگا۔ اور دیکھیے اگر ہم مذاق کے لیے یہ کیمپ لگاتے یا پروپیگنڈا کے لیے لگاتے تو ہم بوڑھی ماؤں کو نہیں بٹھاتے۔ ہمارے پاس بوڑھی مائیں ہیں جو کہ اس حالات میں پچھلے 7 دنوں سے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں اس سردی میں ان کی کیسی زندگی گزرتی ہے، وہ کیسے دن رات اپنے بچوں کو یاد کرتے۔ یقین مانیے رات کو ہم ان کے پاس ہوتے تو یہ رات کو کلمے کی جگہ اپنے بیٹوں کا نام لے کے سوتے ہیں، تو اس سے زیادہ اذیت اور کیا ہو سکتی ہے ان کے اوپر۔ خدا را ان جیسے ماؤں کے اوپر رحم کرے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں فضول کی باتیں نہیں بتائیں، کیونکہ آپ جب یہ آپ کے سامنے روتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیرتے تو آپ کہتے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ مذاق کے آنسو ہے، یہ مگرمچھ کے آنسو ہے۔ یعنی ملک بھر میں جتنا ہمیں یہ کیس، یہ مسئلہ بڑا لگتا ہے اور اتنا ہی ان کو مذاق لگتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب نگران وزیر اعظم منتخب ہوئے، نگران وزیر داخلہ منتخب ہوئے، تو ہم بلوچستان کے لوگ ذرا اس سائڈ پہ چلے کہتے ہیں کہ شاید ہمارے صوبے سے ہیں تو ہمارے لیے کچھ کام کریں گے، لیکن اب پچھلے چند دنوں سے دیکھا کہ وہاں پر جو لوگوں کا قتل جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا، طلبہ کو مارنے کا کام بھی پہلے سے تیز ہو چکا ہے۔ اب بلوچ طلبہ جس طرح بلاچ کو بھی قتل کیا گیا تھا، ان کے بھی لواحقین پچھلے کئی دنوں سے احتجاج پر بیٹھے ہیں، تو اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بلوچوں کو آئے روز اس طرح مارا جاتا ہے؟ اس کا وجہ کوئی نہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، اپنا حق مانگنے والے اور کتاب سے محبت کرنے والے ہیں، صرف ان کا قصور اتنا ہے۔ اور باقی بات ہوئی راشد کا، یہ ایک انسانیت کے اوپر کام کرتا تھا۔ آج جو میں باتیں کر رہی ہوں کل یہ وہ باتیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر آج ہم اپنے جو ہے رائٹ کے لیے بات نہیں کریں گے تو یہ غلامی والی زندگی ہمارے پیچھے آتی رہے گی۔ ہم اپنے ہی بلوچ جو ہے سیاسی لوگوں سے، جو کہ آج سینٹ میں بیٹھے ہوئے، جو کہ آج اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ان کو لاوارثوں کی طرح پچھلے 7 دنوں سے یہاں چھوڑا ہے، تو شاید میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو آپ کا جو ایک ملاقات ہوئی اس میں آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے یا پھر آپ دوبارہ سے کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹانے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ یقین دہانی کروائی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے، میں ان کو نہ مانتی ہوں، نہ مانتی تھی اور نہ ہی مانوں گی، کیونکہ مجھے اتنا انہوں نے نا امید کیا ہے۔ مجھے جو ہے میں 5 دفعہ مجھے ہو رہا ہے میں اسلام آباد آئی ہوں، میں نے کیمپس لگائیے، میں نے شال کی سڑکوں پہ میں نے احتجاج کیے، میں نے کراچی کی سڑکوں پہ احتجاج کیے، میں نے پورے بلوچستان میں احتجاج کیا ہے، لیکن مجھے یہاں سننے کو کوئی تیار نہیں، کیونکہ میں ایک مظلوم ہوں اور میں بلوچ ہوں۔
تو اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس کے بعد پھر اگلا کیا لاہے عمل ہوگا آپ کا یا تمام وہ لواحقین کا جن کے بچوں کو لاپتہ کیا گیا ہے یا پھر فیک انکاؤنٹرز میں مارا جاتا ہے؟ دیکھیے اگر ہمارے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مطالبات پورے نہیں کی گئے، باقاعدہ ان کے ریکارڈنگز ہمارے پاس ہے، اگر وہ اپنے بات سے مکرتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یعنی کہ ہمارے لوگوں کو نہیں لے کر آئے، یہاں ہماری 3 ڈیمانڈز ہے. ایک ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے، اور دوسرا بلوچستان میں سی ٹی ڈی کا کاروانی بند کیا جائے، جو کہ جنہوں نے مارو پھینکو پالیسی بنائی ہے، جیسے ریسنٹلی بالاج کا مسئلہ ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی بہن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ملک سے ایک کمیٹی بنایا جائے لاپتہ لوگوں کے لیے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. تو کیا اگر اس کے بعد یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے بھی جا رہی ہیں یا پھر ہائی کورٹ تک ہی محدود رہے گا یہ سب کچھ؟ دیکھیے ہم اپنا ہر وہ امید لے کر جائیں گے، اپنی ہر وہ جتنی ہماری ارمان ہے سارے پورے کریں گے. اگر ہمارے لوگ نہیں دیے تو ہماری سرزمین خالی کرے ہمیں دے دے، کیونکہ ہم نے بہت غلامی سہی، ہم نے بہت ان کی غلامی کی. ہم جب اپنے ملک میں یہاں سے وہاں جاتے تو کہتے کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو. پھر برائے مہربانی کر کے ہماری ملک کی آزادی دے دیں ہمیں، کیونکہ ہمیں ابھی یہ غلامی والی زندگی نہیں چاہیے. تو آخر میں بلوچ قوم کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ میں بلوچ قوم سے یہی درخواست کرتی ہوں، بلوچ عوام سے، کہ ہم ایک ہو تو پھر ہمارے لاپتہ لوگ اور ہماری